أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 22 آج ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ آج معرفہ کی تیسری قسم کو دیکھیں گے۔ ہم نے وسعت شروع کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وسعت میں ہم نے کیا دیکھا؟ دو طرح سے ہوتا ہے، نکرہ اور معرفہ۔ پھر ہم نے معرفہ کی ٹائپ شروع کی ہوئی تھی، معرفہ کی 7 ٹائپس ہیں، اس میں سے ہم نے دیکھ لیا اس میں علم کو اور معرف باللام کو، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے اس کی تیسری قسم پڑھنی ہے، وہ ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر، ٹھیک ہے۔ اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن کہتے ہیں انگلش کے اندر اس کو، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہونے والا اسم، یعنی ایسا اسم جو کسی دوسرے اسم کے لیے بولا جائے اس کو ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہوا وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم وہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، انا میں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کا تم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کے، ٹھیک ہے، جو پروناؤنز بیسیکلی ہیں، ایسے اسم جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں۔ جیسے انگلش کے اندر ہی، شی، اٹ، دے، وی، آئی استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح گرامر جو عربی ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو طرح سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ ایک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ، ضمائر منفصلہ، اور دوسرے ہیں ضمائر متصلہ، ٹھیک ہے۔ ضمائر منفصلہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ضمائر کلمات سے الگ لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ ہوا، وہ، ہم، وہ سب وغیرہ، یعنی کہ آپ کو یہ علیحدہ سے ملیں گے، اٹیچ نہیں ہوں گے کسی بھی اسم کے ساتھ، کسی بھی فعل کے ساتھ، کسی بھی حرف کے ساتھ، یہ اٹیچ نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہاں کلمات کیوں لکھا ہے؟ کلمہ 3 طرح سے ہوتا ہے، حرف، فعل اور اسم، ٹھیک ہے۔ اسم ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو ایسے ضمائر جو کسی بھی حرف، فعل یا اسم کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ، ٹھیک ہے۔ اور ضمائر متصلہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ضمائر کلمات سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں کتابہم، کتاب کیا تھی؟ اسم تھا، اس کے ساتھ ہم لگ گیا، تو یہ ہم کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اگلی سلائیڈز میں دیکھتے ہیں یہ کیا کیا ہیں ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ۔ سب سے پہلے دیکھیں گے ہم ضمائر منفصلہ۔ تو آج سے گردان کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ گردان، ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی یاد کیا کرتے تھے، اسی طرح انگلش میں بھی ہوتی ہے اور اسی طرح اردو کے عربک کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس سے کیسے بناتے ہیں، واحد کے لیے کیا ہے، مثنیٰ کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا 3rd پرسن ہے یعنی کہ جو غائب ہے، اس 3rd پرسن کہتے ہیں جو اس ٹائم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں غائب۔ ایسا پرسن جو اس ٹائم ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ 1 ہے، 2 ہیں اور یا 2 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مذکر کے لیے علیحدہ استعمال ہوتا ہے، غائب مونث کے لیے علیحدہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح حاضر، جو اس ٹائم ہمارے سامنے حاضر ہیں، موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں حاضر۔ تو مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، حاضر۔ مونث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، اور متکلم، متکلم کہتے ہیں اپنے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں اس ٹائم سنگل پرسن بیٹھی ہوئی ہوں ادھر، تو 1 کے لیے کیا استعمال ہوگا، مثنیٰ نہیں ہوتا، 2 کے لیے نہیں ہوتا، 1 اور یا 1 سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں، اور جمع کے لیے علیحدہ سے استعمال ہوگا، چاہے مذکر ہو چاہے مونث ہو، متکلم ایک ہی طرح سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے ضمائر منفصلہ کی گردان کو۔ ضمائر منفصلہ ہم نے پیچھے ڈیفینیشن دیکھی، ایسے ضمائر جو کسی بھی کلمہ سے جڑے نہیں ہوتے ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں،
اور یہ کون سے ہیں؟ ڈیٹیچ یعنی یہ جڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو گردان آپ نے یاد کرنی ہے. سب سے پہلے آئے گا آپ کا غائب یعنی تھرڈ پرسن جو اس ٹائم موجود نہیں ہے، اور مذکر. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے واحد کے لیے ہوا استعمال کریں گے، مثنیٰ کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہم. اسی طرح مونس کے لیے ہم ہیا استعمال کریں گے، غائب. ٹھیک ہے، ہیا، اور مثنیٰ کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہننا. ہوا وہ ایک مرد، مثنیٰ وہ دو مرد ہما، جمع ہم وہ سب مرد. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں. غائب مذکر، واحد کے لیے ہوا وہ ایک مرد، مثنیٰ ہما وہ دو مرد، جمع کے لیے ہم وہ سب مرد. ہیا وہ ایک عورت، مثنیٰ وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے، وہ سب عورتیں اب وہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح حاضر مذکر کے لیے انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد. ٹھیک ہے، حاضر مونس انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں. ٹھیک ہے، وہاں میں وہ استعمال کر رہی تھی، اب جب حاضر ہو گیا تو تم استعمال کری ہوں. ٹھیک ہے، دوبارہ سے حاضر مذکر انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں. انا میں، متکلم کے لیے مذکر ہو یا مؤنث ہو ایک ہی چیز استعمال ہوتی. انا میں، نحنو ہم سب، انا میں، نحنو ہم سب. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انا بھی استعمال کیا ہے اور نحنو بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انا کر کے بھی مخاطب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو گردان آپ نے یاد کرنی ہے اس طرح سے: ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. آپ نے گھر کے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے یہ گردان جو ہے یہ منہ سے بولتے جائیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو جس میں آپ کی زبان فارغ ہے تو آپ اس گردان کو اپنے گھر میں یاد کرتے جائیں، اٹھتے بیٹھتے بچوں کو پڑھائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے ان کو بتائیں تو آپ کی یہ منہ میں روانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایسے ہی یاد کرنا ہے: ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. یہ گردان آپ نے صحیح سے رٹ لینی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہی آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بار بار یاد کرتے جائیں تاکہ یہ آپ کے روانی ہو جائے آپ کی زبان پہ کہ آپ ایک دم سے اس کو بولتے ہیں. جیسے وہ بچپن میں ٹیبل یاد کرتے تھے نا، 2 کا ٹیبل بغیر سانس لیے ہی سنانا ہوتا تھا، تو سمجھیں کہ اس کو بھی وہ 2 کے ٹیبل کی طرح آپ نے یاد کرنا ہے: ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے گردان فلی یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ضمائر متصلہ. ضمائر متصلہ اٹیچڈ پرونونس. ٹھیک ہے، ایسے ضمائر جو اٹیچ ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے ساتھ، کسی اسم کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ضمائر متصلہ اٹیچ. ٹھیک ہے، اس کی بھی آپ نے گردان یاد کرنی ہے.
ٹھیک ہے. اس کی گردان ڈفرینٹ ہے. یہ ہے ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یی نا. اب اس کو میں کیا پڑھ رہی ہوں؟ یی نا. اب یا ہے تو اس کو یی کیوں پڑھ رہی ہوں؟ یا متکلم جب بھی کسی اسم کے ساتھ یا حرف کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ جب اٹیچ ہوتا ہے تو یہ اپنے سے پہلے حرف کو زیر دیتا ہے پھر اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے سے پہلے حرف کو زیر دے گا پھر اٹیچ ہوگا. یہ اس کی ایک خصوصیت ہے. یا متکلم کس کو کہتے ہیں؟ یا متکلم. ٹھیک ہے، یا ہے نا تو یا کو یا کہیں گے. تو جب یہ اپنے کسی بھی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس سے اپنے پہلے جو اس کا حرف ہوگا نا، جو الفابیٹ ہوگا جو اس سے پہلے آئے گا، اس کو یہ زیر دے گا تو یہ اٹیچ ہوگا. جیسے ہم نے ربو کے ساتھ یا متکلم ایڈ کرنا ہے، مطلب میں نے کہنا ہے میرا رب. ربو تھا لفظ تو میں نے ربی کہنا ہے، رب کے ساتھ یا جوڑنا ہے، میرا رب. تو وہ ربو سے ربی ہو جائے کیونکہ یہ با کو زیر دے گا، زیر دے گا پھر اٹیچ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ یہ بولیں گے یہ. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اتنی دقت نہیں کرنی پڑے گی یاد کرنے میں. یہ اپنے سے پہلے حرف پہ زیر دیتا ہے پھر اٹیچ ہوتا ہے. زیر نہیں ہوگی اٹیچ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ زیر دے کے پھر اٹیچ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اس کو یہ بولا کریں یہ. ٹھیک ہے، یہ نہ. ٹھیک ہے، دوبارہ سے گردان پڑھتے ہیں. ہو غائب مذکر کا ہو واحد کے لیے کیا آئے گا؟ وہ ایک مرد. مثنیٰ کے لیے ہما وہ دو مرد. جمع کے لیے ہم وہ سب مرد. ٹھیک ہے، اسی طرح غائب مونس کا ہم پڑھیں گے. ہا وہ ایک عورت. ہما وہ دو عورتیں. ہننا وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے، دوبارہ سے ہو وہ ایک مرد. ہما وہ دو مرد. ہم وہ سب مرد. ہا وہ ایک عورت. ہما وہ دو عورتیں. ہننا وہ سب عورتیں. اسی طرح حاضر مذکر جو ہمارے پاس موجود ہے. کا تم ایک مرد. کما تم دو مرد. کم تم سب مرد. کی تم ایک عورت. کما تم دو عورتیں. کننا تم سب عورتیں. جی میں. نہ ہم سب. ٹھیک ہے، کا تم ایک مرد. کما تم دو مرد. کم تم سب مرد. کی تم ایک عورت. کما تم دو عورتیں. کننا تم سب عورتیں. یہ میں. نہ ہم سب. ہو ہما ہم. ہا ہما ہننا. کا کما کم. کی کما کننا. یہ نہ. ہو ہما ہم. ہا ہما ہننا. کا کما کم. کی کما کننا. یہ نہ. ہو ہما ہم. ہا ہما ہننا. کا کما کم. کی کما کننا. یہ نہ. ہو ہما ہم. ہا ہما ہننا. کا کما کم. کی کما کننا. یہ نہ. یہ دونوں گردانیں آپ نے یاد کرنی ہیں اچھے سے. ایک دفعہ پھر گردانیں پڑھ لیتے ہیں ضمائر منفصلہ کی. ہوا ہما ہم. ہیا ہما ہننا. انتا انتما انتم. انتی انتما انتن. انا نحنو. ضمائر متصلہ کی پڑھیں گے. ہو ہما ہم. ہا ہما ہننا. کا کما کم. کی کما کننا. یہ نہ. تو آپ نے صحیح سے اس کو پہلے رٹا لگا لینا ہے. اچھے طریقے سے دونوں گردانیں آپ نے یاد کر لینی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں گے قرآن پاک سے سلیکٹڈ آیات کی. تو ضمائر منفصلہ کی ایگزامپل دیکھیں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب یہ ہم دیکھیں بالکل علیحدہ سے آیا. ٹھیک ہے، ہم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم المفلحون. اسی طرح دیکھیں وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سب کچھ جانتا ہے. وَهُوَ اور وہ. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں وَأَنْتُمْ اور تم سب مرد.
ٹھیک ہے، اور تم سب مرد تتلون تلاوت کرتے ہو الکتاب کتاب کی، ٹھیک ہے، تو انتم تم سب مرد، ٹھیک ہے، انا کا بے شک، انتا تم یا آپ، ٹھیک ہے، سمیع العلیم جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انتا انتم یہ بالکل علیحدہ سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل علیحدہ سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر دفعہ مطلب نام لے کے پکاریں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں بات کر رہی ہوں کسی بھی پرسن کی، ٹھیک ہے، تو میں کہوں کہ جیسے زید کی بات کر لیتے ہیں، زید صبح اسکول گیا، زید نے ہوم ورک کیا، زید نے کھیلا، مطلب بار بار زید کا نام لینا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بجائے لینگویج کی نا خوبصورتی نہیں رہتی اس میں، تو آپ اس کی بجائے پھر پروناؤنز یوز کرتے ہیں، یعنی آپ زید کا نام نہیں لوگے، ایک دفعہ زید کا نام لے لیا، زید نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، اب بار بار زید نے یہ کیا، زید نے یہ کیا، زید وہ زید 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 اتنی دفعہ آپ نے بار بار نام ریپیٹ نہیں کریں، آپ اس کی جگہ کیا کرتے ہیں، زبان کی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک دفعہ آپ نے نام لے کے کسی چیز کا ذکر کیا، اس کے بعد اس کا پروناؤن یوز کریں گے، اس کا پروناؤن یوز کریں گے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ضمائر ہم استعمال کر کے اس بات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا، اس کے بعد ضمائر کے ساتھ اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے، اس بات کو مزید اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا سیکھنا ہے، ان ضمائر کو، ٹھیک ہے، ان ضمائر کو سیکھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے بات کس چیز کی ہو رہی ہے، کس چیز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ پیچھے کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، واہ واہ یہ بکل شیء علیم، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر آگے ضمیر استعمال ہوا ہے، ہوا وہ، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ اور تم سب تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پیچھے کسی نہ کسی چیز کا ذکر ہے، کون سے لوگوں کا ذکر ہے، پیچھے ذکر ہوگا، تو آگے اس سے ضمیر کے ساتھ جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ضمائر کس لیے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ کسی اسم کے کی جگہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بیسیکلی لینگویج کی ایک خوبصورتی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ بار بار اس چیز کا نام لے کے نہیں اس کو کریں، اس کی جگہ پروناؤن سے استعمال کریں۔ اس کے بعد دیکھیں ضمائر متصلہ، ٹھیک ہے، ولا ہم، اب دیکھیں لا جو ہے یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، تو لا کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، اور والا ہم اور ان کے لیے مطلب غائب ہیں تو غائب کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے عذاب ہے، ٹھیک ہے، الذی خلقکم، خلقہ جو ہے یہ فعل ہے، کم تم سب کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، قبلکم تم سے پہلے، ٹھیک ہے، قبل کیا ہے یہ اسم ہے، کم اب یہ ضمیر ہے اٹیچ والی، لعلکم تاکہ تم سب، کم کیا ہے تم سب، ٹھیک ہے، یہ کم کی ضمیر اٹیچ ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں یہ اٹیچ ہے، یہاں ہمیں علیحدہ سے مل رہے تھے، ٹھیک ہے، فاتقوا النار التی وقودھا، کودھا، ٹھیک ہے، یہ کودو کے ساتھ اٹیچ ہے، ہا والی ضمیر، پیچھے آگ کا ذکر ہے، اور آگ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ مونث سمائی میں تھا، آگ اور آگ سے ریلیٹڈ جتنے اس کے نام تھے وہ سارے کے سارے کون سے تھے، مونث، کیونکہ اب آگ کا ذکر ہوا ہے تو اس کا ایندھن، ٹھیک ہے، یہ ہا اس کی ضمیر ہے، نار کی جگہ ہا استعمال ہوا ہے کیونکہ نار کیا تھا، مونث تھا، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی جگہ اس کی مونث ضمیر استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اس کی مونث ضمیر استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پھر دیکھیں ثم استوى الى السماء، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف نظر دہرائی، فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو درست کیا، کس کو، 7 آسمانوں کو، ٹھیک ہے، اب سماواتی کیا تھا، میں نے بتایا تھا آسمان، زمین اور سورج، یہ کون سے ہیں، یہ متفرق اسماء میں آتے تھے، اور یہ مونث سمائی ہے، عرب ان کو مونث بولتا ہے، اب دیکھیں مونث کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ فسواہن، ہننا کس کی ضمیر ہے، ہننا یہ غائب کی ضمیر ہے، کس کی، مونث کی، اب کیونکہ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، 7 کی بات ہو رہی ہے، جمع کی ہے، تو ضمیر بھی کون سی ہے، جمع، ہننا، اور آسمان بھی کیا ہے، آسمان بھی سماواتن، یہ جو کھڑی زبر ہے نا یہ الف کے مترادف ہوتی ہے،
बिल्कुल अलिफ के कायम मुकाम होती है, यानी अलिफ की जगह आई है, ठीक है। तो ये अलिफ था बेसिकली, समावातिन आतिन, ठीक है। आतुन आतिन आतिन, ये आपको याद होगा जब आपने जमा बनानी होती है मुन्नस की, ठीक है, तो हालत रफा में आतुन, नस्ब और जर में आतिन आतिन की साउंड आती है। तो ये समावातिन यानी जमा में आसमानों का जिक्र है, ज्यादा आसमानों का जिक्र है, ठीक है। तो ये देखें, जमीर भी कौन सी है, जमा वाली, और यहाँ जमा की बात हो रही है, ठीक है। और मोनस है और जमीर भी मोनस वाली आई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप भी इंशाल्लाह कनेक्ट कर सकेंगे कि कैसे जमीर ये कैसे आपस में आपको समझ आ जाती है कि आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लेनी है इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। वाउलाइका हुमुल मुफलिहून, हुम यहाँ सेपरेट आया है, वाहुवा यहाँ सेपरेट है, अंतुम ये सेपरेट है, अंता ये भी सेपरेट है। यहाँ देखेंगे सारे अटैच हैं, ठीक है, ये सारे अटैच वाले हैं। तो अटैच ज़मायर इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ज़मायर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी भी इसम की जगह बोले जाते हैं, ठीक है। आपको बार बार किसी भी इसम का नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम उनके ज़मायर यूज़ किए करते हैं। और हर लैंग्वेज के अपने अपने ज़मायर हैं, इंग्लिश के ही शी इट हैं, और इसी तरह उर्दू के वो ये वगैरह करके भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और उसने इसने इस तरह से करके हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह ग्रामर जो अरबी की ग्रामर है या अरबी ज़ुबान है उसके अंदर भी ज़मायर इस्तेमाल होते हैं, और वो हमने सीख लिए मुनफसला और मुत्तसिला, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने जो है गर्दानी अच्छे से याद करनी है। इंशाल्लाह अगले सबक में अगला टॉपिक देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।